اب دوسری طرف عورت کا معاملہ ہے، وہ مرد سے خوش نہیں، مرد اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، زبردستی رکھنا چاہتا ہے۔ جدہ کے اندر ہم نے کئی کیس ایسے دیکھے کہ لوگوں نے شادیاں کر لی، اب مرد کہتا ہے نہ میں تجھے طلاق دوں گا نہ میں رکھوں گا۔ اب ایسی عورت کیا کرے گی؟ اگر اسلام اس جیسے جاہل کی نظر سے اسلام کو سمجھا اور دیکھا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ عورت اب مجبور ہو چکی ہے اپنی پوری زندگی گزارنے کے لیے کہ وہ اس شخص کے رحم و کرم پر وہ اپنی زندگی گزارے گی۔ اسلام کے اندر ایسی کوئی ظلم، کوئی زیادتی، اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیا کرے گی؟ یہ عورت عدالت میں جائے گی، قاضی کے پاس جائے گی، یا جو بھی مجاز اتھارٹیاں اور ادارے ہوں گے جو حکومتی سرپرستی میں ہوں گے وہاں جائے گی، جہاں جا کے ہم اپنے نکاح کا اندراج کرواتے ہیں۔ جیسے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہوں۔ سبب دیکھیے، یہاں یہ عورت تنگ ہے، شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی کیونکہ شوہر بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، زانی ہے۔ یہ عورت ایسے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کو حق ہے یہ عدالت میں آئے اور آ کے کہے کہ جناب میں اس شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، تنگ ہوں، میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتی اور یہ مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، خدا را مجھے اس سے الگ کروائیے۔ وہ عورت اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے اور آ کے کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے رسول نہ تو مجھے اپنے شوہر کے تقوی سے کوئی شک ہے، نہ مجھے اپنے شوہر کی نماز پہ کوئی شک ہے، نہ اپنے شوہر کے روزے پہ کوئی شک ہے، نہ اپنے شوہر کے عمل پہ کوئی شک ہے، بہترین انسان ہے عمل کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے رسول جب میں ان کی طرف دیکھتی ہوں میرے اپنے آپ میں ان کے لیے نفرت آ جاتی ہے، میں ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتی۔ اللہ کے رسول میں ایسا عمل نہیں کرنا چاہتی کہ میں کل کو اللہ کے سامنے مجرم بن کے کھڑی ہوں۔ اللہ کے رسول میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میرا خلا کروا دیجئے، مجھے الگ کروا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اس نے تمہیں ایک باغ حق مہر میں دیا تھا، واپس کرو گی؟ تمہیں واپس کرنا پڑے گا، تیار ہو؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم اس کو اس کا باغ واپس کرنے کے لیے جو اس نے تمہیں بطور حق مہر دیا تھا تیار ہو تو میں تمہارے درمیان خلا کروا رہا ہوں۔ اب یہاں پر تو کوئی رضامندگی نہیں تھی، یہاں پر تو کوئی ایسا قانون نہیں تھا کہ مرد کو بلایا جائے، دونوں کو بٹھایا جائے، دونوں آپس میں رضامندگی کے ساتھ ایک دوسرے سے خلا لیں۔ کہاں ہے یہ انصاف؟ کہاں ہے یہ قانون؟ کوئی دکھائے ہمیں۔ ہاں عدالت میں جائے گی اور عدالت اگر مناسب سمجھے کہ یہ عورت جو الزامات لگا رہی ہے، جو چیزیں بنیاد کر رہی ہے، جن کو بنیاد بنا کے یہ اپنے آپ کو شخص سے الگ کروانا چاہ رہی ہے، وہ ایسے الزامات نہیں، وہ ایسے معاملات نہیں جن کے اوپر رشتے کو ختم کروا دیا جائے، عدالت اس کو بلوائے کہ بھائی آؤ۔ عدالت ثالث بنے گی اور ان کے درمیان تفاہم کی کوشش کروائے گی کہ دونوں آپس میں مفاہمت کرو۔ مرد کی جو غلطیاں ہیں عدالت اس کو پابند کرے گی، ان غلطیوں کو ختم کرو، اگر تم ایسا کرو گے تمہیں سزا دی جائے گی۔ عورت کو سمجھائے کہ تم یہ غلطیاں کر رہی ہو، اگر تم نے ایسا کیا تمہیں سزا دی جائے گی۔ ان کے درمیان ثالثی کروائے، مفاہمت کروائے، اور وہ دونوں آپس میں اگر رہنے کے لیے تیار ہو جائیں الحمدللہ، بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اسلام تو گھروں کے بسنے کو پسند کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیحدگی پر، گھروں کے ٹوٹنے پر شیطان کو جتنی خوشی اس عمل پر ہوتی ہے کسی دوسرے عمل پہ نہیں ہوتی۔ اب عدالت نے دوسرے فریق کو بلایا، دونوں آمنے سامنے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ یہ مرد اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، نہ عورت رہنے کے لیے تیار ہے۔ عدالت پھر مرد کو ڈرائے گی کہ دیکھو وہ رہنے کے لیے تیار نہیں اور تم زبردستی نہیں کر سکتے، عدالت تمہیں حکم دے رہی ہے اس کو طلاق دو۔ اگر وہ طلاق دے دے تو وہ طلاق شمار ہوگی، وہ عدالت کی ثالثی میں ہونے والی طلاق ہوگی اور اس کی عدت بھی طلاق والی گزاری جائے گی۔ لیکن وہ کہے کہ جناب میں اس کے ساتھ ہر طرح سے مفاہمت کے لیے تیار ہوں، ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، ہر طرح سے کمپرومائز کے لیے تیار ہوں، لیکن عورت کہہ دے کہ نہیں میں کسی طرح سے بھی اس شخص کے ساتھ چلنے کے لیے تیار اور راضی نہیں، مجھے خلا ہی چاہیے، تو وہاں پر عدالت اگر اس شخص کو کہے اور یہ طلاق دینے کے لیے تیار نہیں، یاد رکھیں عدالت بھی اسے طلاق دینے پہ مجبور نہیں کر سکتی، کیونکہ مجبوری کی طلاق، زبردستی سے دلوائی گئی طلاق، اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ عدالت اس کو کہے گی چھوڑ دو، وہ نہیں مانتا تو عدالت کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ہمارے لیے اس معاملے کو واضح کر دیا ہے کہ عدالت ان کے درمیان فسخ نکاح کروا دے گی۔ عدالت حکم دے گی کہ آج اس وقت سے تمہارے نکاح کو توڑ دیا گیا ہے، آج کے بعد تم میاں بیوی نہیں ہو۔ یہاں ایک چوتھی شکل بھی ہے کہ مرد کو عدالت نے بلوایا، نوٹس جاتا ہے، وہ نوٹس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ عدالت بلاتی ہے، وہ آنے کے لیے تیار نہیں، عدالت کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ یہ یک طرفہ اس عورت کو فسخ نکاح کی ڈگری دے سکتی ہے، کہ عدالت اسے کہے گی ہم نے تمہارے نکاح کو فسخ کروا دیا، تمہارے شوہر کو بلوایا گیا تھا،
وہ نہیں آیا، آج کے بعد تم آزاد ہو، اپنی عدت گزارو اور جا کے اپنی زندگی کو شروع کرو۔ یہ ہے اسلام کا قانون۔ یہ جاہل انسان جو اپنا خود ساختہ قانون اور دین بیان کر رہا ہے، ایسا تو نہ کسی فقہ حنفی کی کتاب میں ہے، حتیٰ کہ شاید شیعوں کی کسی فقہ کے اندر بھی یہ بات نہ ہو، جو بندہ یہ دین کے نام پہ لوگوں کو سنانے کی کوشش کر رہا ہے۔